کہ سیشن جج کو براہ راست جورسڈکشن ہی اس کی نہیں لے سکتا تھا جب تک وہ 190 تعزیرات پاکستان کے ذریعے میجسٹریٹ کے تھرو نہ آئے. کاگنیزنس پہلے میجسٹریٹ لیتا ہے اور پھر کورٹ آف سیشنز میں جا سکتا ہے اور تبھی سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج اس کی سماعت کر سکتے ہیں. اس لیے وہ بلا اختیار جو ہے انہوں نے اسیوم کی جورسڈکشن. اور تیسرا یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کمپلینٹ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے کی تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی صرف اختیار تھا, اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو کوئی ایسی آئین میں قانون میں کوئی ایسا اس کو اختیار نہیں تھا کہ وہ استغاثہ کر سکتا عمران خان صاحب کے خلاف وقت ان کی ایم این اے ہونے کے ناطہ سے جو مبینہ جو بے ضابطگیاں جو بیان کی گئی تھی جن کا کوئی حقیقت سے جواز نہیں تھا. یہ درخواستیں تسلسل سے ہم نے دی ٹرائل کورٹ کو. دلاور محمود اس وقت جو ایڈیشنل سیشن جج تھے ویسٹ کے, سیشن جج ویسٹ, انہوں نے ایک ایک کر کے ہماری درخواستیں خارج کی تھیں. پھر ہم نے کہا کہ آپ باوجود کہ آپ بائسڈ ہیں, متعصب ہیں, آپ اس پٹیشن کو, اس کیس کو, اس مقدمے کو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے سننے سے مانے رہیں, اور پھر آپ نے ایک جو ہے خود وہ اس پر میڈیا پر آپ نے دیا ہے جس پہ آپ نے مغلظات جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف کہی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے دیا. ذاتی ان کے تعصب کو مظہر جو جس کا تھا وہ بھی درخواست 3 تاریخ کو خارج کر دی اور 5 کے لیے رکھ دیا. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں نگرانی لے کر آئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے بینچ نے بسربراہی اس وقت کے چیف جسٹس, انہوں نے ہماری نگرانیاں منظور کر کے انہوں نے وہ ریمانڈ کر دیا پھر انہی کے پاس, اور ہماری وہ درخواست جو تھی کہ ان سے منتقل کیا جائے, اور اس میں ہم نے سپریم کورٹ کے نظائر پیش کیے کہ جناب جب آپ ریمانڈ کرتے ہو کہ کسی نے جلد بازی صورت سے یا جو ہے باوجود انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا تو پھر اسی جج کے پاس ریمانڈ نہیں کیا جا سکتا, کسی اور ہی کو سماعت کے لیے بھیجا جاتا ہے, وہ معاملہ, وہ نالش, وہ مقدمہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکے. کیونکہ اس سیشن جج صاحب نے تو اپنا ایک تعصب دے دیا جب ہماری ساری درخواستیں خارج کی. اور پھر ہم نے ایک یہ بھی درخواست دی تھی کہ 342 کے بیان میں عمران خان صاحب نے 4 گواہان کو اپنے گواہان صفائی کے طور پر کہا تھا کہ میں بلانا چاہتا ہوں. وہ درخواست بھی خارج کر دی اس نے ٹرائل کورٹ نے کہ یہ غیر متعلقہ ہے. او بھائی, ایگزامن کیے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو لگتا تھا کہ ایسی جلد بازی میں یہ رش کر کے تو یہ سزا کرنا چاہتا ہے. تو اس کے خلاف جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری نگرانی منظور کرتے ہوئے, ہمارے تحفظات منظور کرتے ہوئے وہ پھر انہی کے پاس بھیج دیا, اسی سیشن جج کے پاس بھیج دیا, اور وہ جو ہماری درخواست تھی کہ ان سے منتقل کیا جائے اور کسی اور جج کو دیا جائے وہ ہماری نگرانی خارج کر دی گئی. ہم سپریم کورٹ میں اس وقت آئے یہاں تو سپریم کورٹ نے جو ہے ان دا مین وائل انہوں نے سزا کر کے 5 اگست کو ہمارے خلاف یہ فیصلہ بھی سنا دیا. ہم نے پھر درخواست دے کر وہ ساری چیزیں نئی سپریم کورٹ میں لا کر, اور سپریم کورٹ نے 23 اگست 2023 کو ایک مدلل فیصلہ دیا. انہوں نے کہا یہ جو بے ضابطگیاں بتائی گئی ہیں یہ بہت سنگین ہیں, اس پر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے بالکل یہ فیصلہ طلب ہے, لیکن چونکہ ہائی کورٹ میں بتایا گیا کہ اپیل دائر کر دی گئی ہے عمران خان صاحب نے, اور کل لگی ہوئی ہے, یعنی اس دن اگلے دن لگی ہوئی تھی ہماری درخواست ضمانت لگی ہوئی تھی سماعت کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اویٹ کرتے ہیں. اگلے دن جب ہوا, اور وہاں جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں پرویز صاحب, اس وقت جو ہے وہ ان کے ذاتی چیف الیکشن یعنی الیکشن کمشنر اسلام آباد کے, وہ ان کے ذاتی وکیل بن گئے, اور وہ ذاتی وکالت کی وجہ سے انہوں نے تاریخ لی کہ جی میں تو آج انگیج ہوا ہوں, مجھے جو ہے وقت دیا جائے. تو وہ جب انہوں نے کیا تو 24 کے لیے سپریم کورٹ نے 24 اگست 2023 کو, تو 24 اگست 2023 کو میرے وہ انہوں نے معروضات سننے کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ حکم دیا کہ اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ عمران خان نیازی صاحب کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں جو ہے ایک مفصل رپورٹ کی جائے. اور وہ یہ آخری فیصلہ حکم جو ہے 24 اگست 2023 کو ہوا. 2023 کو جب ہم نے یہاں کل بحث کی تو جج صاحب کو ہم نے بتایا کہ جناب یہ دیکھیں
یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو 2023 کا ہے. میں نے کہا اس میں فلسطینیت میں تسلسل بلکہ شدت آ گئی ہے. اب ان کی جو ہے صحت کی کنڈیشن سارے ایک تذبذب ہے، ایک لوگوں کے اندر سراسیمگی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کا عارضہ جو ہے پیمز میں جو لے کر گئے ہیں، 5 دن تک یہ انکار کرتی رہی حکومت کہ ہم نے کہیں نہیں لے کر گئے، اور جب میڈیا آپ نے دے دیا، خبر دے دی، تو پھر انفارمیشن منسٹر نے بادل ناخواستہ تسلیم کیا. جب ہم نے مزید اس کی چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ پیمز میں کوئی ماہر اس عارضے کا ماہر کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں. تو پھر ہم نے جب وہاں سے حمید لطیف کے ڈاکٹر صاحب جو کہ اس کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بلوایا، اور یہاں شفا میڈیکل سینٹر کے جو کہ سرکاری ہسپتال ہی ہے اور اسلام آباد میں واقع ہے، وہاں کا ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں، اور ہمارے جو شوکت خانم کے ہیڈ ہیں جو کہ معالج ہیں ذاتی عمران خان صاحب کے، شروع سے ان کا عارضہ ان کی علاج کرتے چلے آئے ہیں، جو ان کے پاس ساری ہیلتھ ہسٹری موجود ہے. تو ہم نے یہی استدعا کی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں دھرنا بھی دیے رہے، اور عرض داشت ہم نے جو ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی تسلسل سے تواتر سے دی. تو تب کیسز لگنا شروع ہوئے ہیں. آج جو سماعت ہوئی، اٹارنی جنرل صاحب نے پھر وہی پڑھ کے سنانا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کے بعد 24 اگست 2023 کے بعد کوئی آرڈر تو ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ عدالت نے دیکھنا تھا کہ کیا اس رپورٹ سے جو اٹک جیل کی اب محترم عمران خان نیازی صاحب اس وقت اٹک جیل میں نہیں ہیں، وہ وہاں تو چند ہفتے ہی رہے تھے، اور اس کے بعد تو وہ یہاں اڈیالہ جیل میں ہیں تب سے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، لیونگ کنڈیشن پر کوئی جو ہے عدالت کا آگے فیصلہ نہیں ہے. اگر آپ نے یہ رپورٹ دی بھی ہے، کیونکہ مجھے تو نہیں ملی، میں وکیل ہوں اور اس دن سے وکیل ہوں، مجھے تو کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے، نہ اس کے بعد لگا ہے 24 اگست 2023 کے بعد کیس لگا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک اس رپورٹ یا جو بھی آپ نے رپورٹ دی ہے، جب تک عدالت اس پر کوئی حتمی اظہار رائے نہ کرے اور تشفی اپنی نہ دے، تب تک اس رپورٹ کی کوئی اتنی وقت نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے آج یہ حکم دیا اٹارنی جنرل صاحب کو بھی اور اڈیالہ جیل کو بھی، اور جو فریق ہیں اس میں ریاست بھی، اسٹیٹ بھی فریق ہے، ان کو حکم دیا اور فرینڈ آف دا کورٹ اپوائنٹ کیا انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو، کہ وہ جائیں جیل میں، اڈیالہ جیل میں، اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ ان کو پوری سہولت فراہم کی جائے. وہ جا کے محترم عمران خان نیازی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد، ان سے استفسار کرنے کے بعد، اور اس کی بعد لیونگ کنڈیشن دیکھنے کے بعد اپنی آبزرویٹری جو وہ اپنا سارا جو رپورٹ ہے وہ بھی کریں گے. اور اسی طرح اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا ہے کہ اور فرینڈ آف دا کورٹ، چونکہ فرینڈ آف دا کورٹ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عدالت خود جا رہی ہے، تو فرینڈ آف دا کورٹ کی ایک حیثیت جو ہے وہ یقیناً ایک سب سے افضل ہو جاتی ہے، اس لیے